السلام علیکم جگر. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. ٹھیک ہو جگر؟ یس سر. گھر میں سب ٹھیک؟ یس سر. چلو اللہ سلامت رکھے. سر آج ہمیں عربک پڑھنا ہے کہ سچادی. میں نے لنک بھیجی نا، اس کے بعد آڈیو بھیجا تھا کہ آج سچا دن پڑھیں گے. آج اور کل نیکسٹ فرائیڈے سیٹرڈے کو عربک پڑھیں گے انشاءاللہ. سارے بچے کیمرہ کھول کے رکھیں گے بیٹا. کیمرہ آف نہیں کرو گے. کامران کیمرہ کھولو بیٹا. یاسین معراج رتبہ کیمرہ آن کرو بیٹا. جس کا کیمرہ آف ہوگا وہ ایبسنٹ لگے گا جگر. ہلو اب سنتے نہیں بیٹا؟ سارے بچے کیمرہ آن کرو. شبہ جو بچہ کیمرے میں آئے گا وہ پریزنٹ لگے گا، جو نہیں آئے گا وہ ایبسنٹ لگے گا. سر میں نے کیا کیمرہ آن. ہاں آپ نے کیا ہے بیٹا. سر میں کروں بند؟ بند کرنا ہوتا تو میں آپ کو آن کے لیے کس لیے کہتا. یہ پوری کلاس تک آپ کو آن رکھنا ہے. ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے نا بچے پر کیا کر رہا ہے، کیا اس کے سامنے بک ہے کہ نہیں، کیا گھر میں ہی ہے کہ کہیں چلا گیا بازار میں شاپنگ کرنے. زوم کا فائدہ تو یہ بیٹا. کیمرہ آن کرو یاسین معراج. شباش. شباش. یاسین معراج نے کیمرہ آن کیا ہے. چلے رتبہ کیمرہ آن کرو. فہیم رول نمبر 13 کیمرہ آن کرو. شباش محیب صاحب. ارسلان میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ نام آپ ٹھیک طریقے سے لکھے. ارسلان ہے لکھا ہوا، میں لکھا ارسلان. بک نکالی بیٹا؟ یس سر. تو جگر آج پتہ ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا ہے نا، میں نے بتایا تھا اس دن آپ کو یاد رکھنا ہے. بتا سکتے ہو؟ نہیں. آپ کو یاد نہیں ہے نا بیٹیا؟ اللہ کا شکر ہم نے پڑھا ہے. سر 8th چیپٹر پڑھنا ہے. اللہ کا شکر بھی پڑھا ہے، ایمان مجمل بھی پڑھا ہے نا؟ یس سر. ایمان مفصل پڑھا ہے.
पढ़ा है ना? Yes, sir. आज क्या पढ़ना है? 8th? Yes, sir. 8th chapter. लेकिन मुझे बताओ, ये जो ईमान मुफस्सल है और ईमान मुजमल, इसके क्वेश्चन आंसर भेजे ना मैंने, Yes, sir. वो आपने लिखा है? Yes, sir. शाबाश। अब है फिकी इस्तिलाह है ना? Yes, sir. चलिए आप रेडी कीजिए जिगर। बिस्मिल्लाह पढ़ कर रीडिंग कीजिए। बुक सामने है? चलिए जिगर, Sir, किसको करेंगी? आपको करो, आप करो रीडिंग। फिकी इस्तिलाह है। और Okay, sir. आपका ये बहुत नजर आ रहा है, मुझे घट बास है, पता नहीं पावर बंद है क्या है। चलिए पढ़िए बेटा। फिका के माने है सूझबूझ, दीन की गहरी बसीरत और वसीया इल्म रखने वाले सारे बच्चे बुक की तरफ देखेंगे। उलमा, कुरान व हदीस पर बरसों खूब गौर व फिक्र करके हमारी जिंदगी के सारी ज़रूरतों के लिए बहुत से मसाइल समझ कर निकाले और उन ज़रूरी मसाइलों मसलों को को एक खास तरतीब के साथ किताबों में जमा कर दिया है। इन मसाइल और अहकाम को फिक़्ह कहते हैं। फिक़्ह जानने वाले आलिम को फ़क़ीह कहते हैं और यानी फ़क़ीह जमा फकीह कहते हैं। फ़ुक़हा आती है। और फिक़्ह फकीह की जमा फिक़्ह फुकहा आती है। एक मिनट बेटा। और फकीह की जमा फुकहा आती है। चलिए आप पढ़िए मदीहा। फिक़्ह मदीहा आप पढ़ो। मदीहा यस सर। आपने दांत क्यों पकड़ा है? दांत में दर्द तो नहीं है? चलो आप रीडिंग करो इससे आगे। चलो यासिन महराज, कैमरा ऑन करो। यस सर। कैमरा ऑन करो, रीडिंग करो इससे आगे जहां तक इसने पढ़ा है। ओके सर। फिक़्ह में जो अहकाम बयान किए गए हैं, इन सब की हैसियत बराबर नहीं है। कुछ अहकाम तो ऐसे हैं जिनका करना निहायत ही जरूरी है। इनका न करने वाला गुनाहगार है और इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके करने का इंतहाई सवाब है, लेकिन न किए जाए तो कोई गुनाह भी नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनसे बचना जरूरी है, न बचने वाला गुनाहगार है। कुछ ऐसे हैं जिनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर न बच सके तो कोई गुनाह भी नहीं। कुछ अहकाम ऐसे हैं कि अगर थोड़े से लोग भी इनको अंजाम दे ले तो सबके जिम्मे से अदा हो जाते हैं। अहकाम की इन मुख्तलिफ हैसियतों के से फिक़्ह की किताब में इनके अलग अलग नाम है और इनकी फिक़ही इस्लाह और इनको फिकी इस्तिलाहें कहते हैं।
اور ان کو فقہی اصلاحیں کہتے ہیں. ان اصلاحوں کو سمجھ کر کر لینا چاہیے. چلو پہلے اس کی میننگ میں آپ کو بتاؤں گا بیٹا, سنیے. فقہی اصطلاحیں یہ آپ یاد رکھیں گے کہ فقہ کے کیا معنی ہیں. یہ آپ کو ہو سکتا ہے کوشچن بھی آئے گا. فقہ کے معنی ہے سوجھ بوجھ, یعنی سمجھ, ان کی گہری بصیرت اور وسیع علم رکھنے والے علماء نے قرآن و حدیث پر برسوں خوب غور و فکر کر کے ہماری زندگی کی ساری ضرورتوں کے لیے بہت سے مسائل سمجھ کر نکالے, اور ان ضروری مسئلوں کو ایک خاص ترتیب کی طرف کتابوں میں جمع کر دیا. ان مسائل اور احکام کو فقہ کہتے ہیں. جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو علماء کرام نے بڑی محنت سے کتابوں سے چھانٹ کر نکال کر جو ہے ترتیب دے کر ایک خاص ترتیب کے ساتھ کتابوں میں جمع کر دیا ہے. ان مسائل اور احکام کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. فقہ جاننے والے عالم کو فقیہ کہتے ہیں, اور فقیہ کی جمع فقہا آتی ہے. یعنی ایک عالم اگر ہوگا وہ مسئلے مسائل جانتا ہوگا, اس کو ہم جو ہے سر آپ کی فقیہ کہیں گے. جی کیا بول رہے ہیں یاسین؟ تو اس کو اگر کوئی عالم ہوگا جو مسئلے مسائل جانتا ہوگا اچھے طریقے سے, مسئلے مسائل پر پورا اس کو عبور ہوگا, علم ہوگا, غسل کیسے کرنا ہے, غسل میں کتنے فرائض ہیں, اور جو ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں, اور اسی طریقے سے وراثت ہے, کس کو کتنا حصہ زمین کا آئے گا, مکان کا کتنا حصہ آئے گا, 2 بہنوں کو کتنا آتا ہے, ایک بھائی کو کتنا آتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسے مسائل جاننے والا ہوگا اس کو ہم فقیہ کہیں گے. اور فقیہ کی جمع فقہا آتی ہے. جب ہم ایسے بہت سارے 2 سے 3 4 5 عالموں کو ملائیں گے تو اس کو فقہا کہتے ہیں. ایک آدمی نے اگر ایسے مسائل جاننے والے ایک آدمی نے کتاب لکھی ہوگی تو اس کو ہم جو ہے فقیہ کہیں گے. اگر بہت ساروں نے لکھا ہوگا, بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوگا, تو ہم کہیں گے فقہا نے لکھا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فقیہ نے لکھا ہے, ہم کہیں گے فقہا نے لکھا ہے, یعنی بہت سارے علماء جاننے والوں نے لکھا ہے. تو فقیہ کی جمع فقہا آتی ہے. فقہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان سب کی حیثیت برابر نہیں ہے. کچھ احکام تو ایسے ہیں جن کا کرنا نہایت ہی ضروری ہے, یعنی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ان کا نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے, اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو فرائض سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے کرنے کا انتہائی ثواب ہے لیکن نہ کیے جائیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جن سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے, نہ بچنے والا گناہ گار ہے. کچھ ایسے ہیں جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر نہ بچ سکیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کچھ احکام ایسے ہیں کہ اگر تھوڑے سے لوگ بھی ان کو انجام دے لیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جاتے ہیں. احکام کی ان مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے فقہ کی کتابوں میں ان کے الگ الگ نام ہیں, اور ان کو فقہی اصطلاحیں کہتے ہیں. شروع میں آپ نے دیکھا, شروع میں یہ لکھا ہے نا فقہی اصطلاحیں. ان اصطلاحوں کو سمجھ کر یاد کر لینا چاہیے. اب کن چیزوں کا کن مسائل کا کرنا ضروری ہے, کن کا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کو جو ہے آگے آنے والا آگے آئے گا. چلیے آگے پڑھیے آپ. جو حکم فرض پڑھو بیٹا. سر کس کو پڑھنا ہے؟ آپ پڑھتے ہی نہیں ہو, آپ کو بولا تھا پڑھو, آپ نے پڑھا ہی نہیں. سر مجھے لگا آپ کسی اور کو بول. چلو آپ پڑھو نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا نا. چلیے سر پڑھو کب؟ یہاں سے آگے, پڑھو یہاں سے آگے جگر. فرض فرض پڑھو یہاں سے. قرآن شریف اور حدیث سے, یا صرف قرآن شریف یا بہت سی
حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں۔ فرض کا نہ ماننے والا کافر ہے، اور جو شخص اسے بغیر عذر کے عذر یہ عین کے اوپر پیش پڑھنا آپ۔ عذر کے تھوڑے وہ گناہ گار ہیں، اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ سنیے جگر، فرض کہتے ہیں جس کو اللہ نے مقرر کیا ہو، جس عمل کے کرنے کو اللہ نے مقرر کیا ہو اس کو ہم فرض کہیں گے۔ جو حکم قرآن شریف حدیث سے یا صرف قرآن شریف یا بہت سے حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں۔ فرض کا نہ ماننے والا کافر ہے، اور جو شخص اسے بغیر عذر کے چھوڑے وہ گناہ گار ہے، اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، یہ آپ یاد رکھو۔ فرض عین کس کو بولتے ہیں اور فرض کفایہ کس کو بولتے ہیں؟ فرض عین بولتے ہیں وہ فرض ہے جو ہر ایک انسان پر جو ہے ضروری ہے کرنا، جس کا کرنا ہر انسان کے اوپر لازمی ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے، مجھے اپنی نماز پڑھنی ہے، آپ کے پیرنٹس کو اپنی نماز پڑھنی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کو اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی نماز پڑھنے سے میرے سر سے اس کی جو ہے فرضگی ادا نہیں ہوگی، یعنی میں بری نہیں ہوں گا۔ میں سوچوں گا کہ آپ نے نماز، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے نماز پڑھ لیا، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا آپ بولو گے میرے استاد نے نماز پڑھ لی تو مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا آپ بولو گے میرے جو ہے مما نے نماز پڑھ لی مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، یہ ہر ایک انسان کو اپنے اپنے طریقے سے کرنا ہے۔ ایک انسان کے کرنے سے دوسرے کے سر سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اس کو بولتے ہیں فرض عین۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، ہر ایک کو پڑھنی ہے، اگر گھر میں 4 آدمی ہیں چاروں کو پڑھنی ہے، بشرط کہ ان کے اوپر نماز فرض ہوگی، چاروں کو پڑھنی ہے۔ 5 ہے تو 5 کو پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھیں گے تو 3 بیٹھیں گے بولیں گے وہ 2 پور نماز مشن پڑھیں ضروری کی نہیں، ایسا نہیں چلے گا، اس کو بولتے ہیں فرض عین۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزہ ہم رکھیں گے، روزہ آپ کو بھی رکھنا ہے، مجھے بھی رکھنا ہے، آپ کے پیرنٹس کو بھی رکھنا ہے، میرے پیرنٹس کو بھی رکھنا ہے، فرد کو روزہ رکھنا ہے بشرط کہ کوئی عذر نہ ہو، اور میرے روزے رکھنے سے آپ کے ذمے سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا، آپ کے رکھنے سے میرے سر سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا، ہر ایک کو کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں فرض عین، جس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب فرض کفایہ، فرض عین دیکھو وہاں بھی لکھا ہوگا، ہاں چلیے دیکھیے فرض عین کس کو بولتے ہیں، فرض عین کی تعریف لکھیے۔ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو، جیسے 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینا، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا وغیرہ۔ استطاعت کہتے ہیں طاقت کو، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو، جب حج فرض ہو گیا ہو تو اس کو حج کرنا ضروری ہے، پہلے اس کو خود حج کرنا ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو حج کروائے گا۔ پہلے اس کے اوپر جو حج فرض ہو گیا ہے اس کو طاقت ہوگی، استطاعت مینز طاقت، گنجائش ہو گئی ہو تو اس کو حج کرنا ضروری ہے، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا وغیرہ، تو یہ بھی کرنا اس کو ضروری بن جائے گا۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فرض عین کس کو کہتے ہیں۔ دوبارہ میں بتاؤں گا، فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو، جیسے 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینا، یعنی جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت ہو تو یعنی طاقت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا وغیرہ، یہ فرائض میں سے ہیں۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ واٹ از فرض کفایہ؟ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک کے لیے الگ الگ ضروری نہ ہو، بلکہ وہ ایک جماعتی فریضہ ہو کہ اگر محلے کے کچھ لوگ ادا کریں اور کچھ نہ کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے،
اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے اور اللہ سخت سزا دے گا۔ جیسے جنازے کی نماز اگر محلے کے کچھ آدمیوں نے پڑھ لی اور کچھ نے نہیں پڑھی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب کے سب سخت گناہگار ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات جگر؟ کہتے ہیں کہ اگر محلے میں کوئی آدمی، فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں، اگر محلے میں کوئی آدمی مر گیا ہو تو محلے کے 10 15 20 آدمی جائیں گے تو اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کریں گے تو پورے محلے والوں کے ذمے سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ کفایہ میں نے کافی ہو جانا، انہیں چند کے کرنے سے باقیوں کے سر سے یہ فرض کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی مر گیا محلے میں تو گھر میں 4 جو ہیں میلز ہیں، 4 مرد ہیں، 4 میں سے اگر 2 ہی چلے جائیں گے، ایک ہی چلا جائے گا جنازے کے ساتھ، تو باقی جو 3 آدمی گھر میں بچے ہیں یا 2 آدمی بچے ہیں ان کے سر پر جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر محلے میں سے کوئی بھی نہیں گیا یا گھر میں کوئی نہیں گیا، محلے میں سے بھی نہیں کوئی گیا، گھر میں سے بھی کوئی نہیں گیا، تو سارے گناہگار ہوں گے اور ان کو سزا ملے گی، ان کو اللہ کی طرف سے سزا مل کر ہی رہے گی سب، اور سزا بھی ملے گی اور ساتھ میں گناہگار بھی ہوں گے، اور گناہ کرنے کے بعد یہ سزا ملتی ہے، اور وہ سزا کہاں ملتی ہے؟ یا تو دنیا میں ملتی ہے یا آخرت میں۔ اس کے بعد ہے واجب، اور آپ ٹائم ہو گیا، آپ پہلے اٹینڈنس کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ واجب جو ہے وہ کل میں آپ کو اس کی میننگ بتاؤں گا، ٹھیک ہے جگر؟ اوکے سر۔ آپ یاد رکھو گے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا ہے۔ چلیے پہلے اٹینڈنس کریں گے جگر، سنیے۔ سہمت اے، اوکے، چلیے رول نمبر 1 Absent. 2 Present sir. 3 Present sir. 4 5 6 7 8 9 10 Present sir. 11 Present sir. 10 کیا رول نمبر کیا ہے؟ Ma'am, roll number 10 present. اوکے جگر 11 Present sir. اوکے جگر 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 آپ کا رول کیا ہے جگر؟ مدیحہ 20. سر ہمیں 16 ہے۔ 20 ہے۔ 20 ہے، اچھا ہاں 20 ہے سر۔ پھر آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ گرلس کا ہے 20، بوائز کا پتہ نہیں۔ گرلز کا 20، بوائز کا پتہ نہیں۔ چلو بوائز 26 سر۔ جی 26 23 26 بوائز کا۔ ہاں یس سر۔ چلیے رول نمبر 1 بوائز، سیکشن بی ایبسینٹ 2 ایبسینٹ 3 ایبسینٹ خدا اس حوال 4 5 6 7 8
9 present sir. 9 present. Okay. Mubarak. 10 11 12 13 Present, sir. Sorry, Present, sir. क्या रोल नंबर 13. ओके सुजुक ये थी मैं तो तुझ माता माल को मत 14 14 ये ते जो खुदा है सवाल 15 16 17 18 Present, sir. क्या जिगर Sir, present. क्या रोल नंबर क्या है 18. 18 मैं 2-3 रोल 18. बोलते रहता हूँ 2-3 रोल बोल कर रहता हूँ फिर आप बोलते हो प्रेजेंट 18 19 20 21 22 23 Present, sir. ओके जिगर 24 ये थे बाजर को 25 चलो इतने रोल नंबर है ना 23 है 26 है 24 20 25 कौन है 26 अल्लाह ताला का नस्लुक हिदायत मलाइक आसान लिखा नहीं मन यम एब्सेंट यम आसान लिखा क्या मतलब दो पता चले मन यम क्या जो एब्सेंट यम क्या जो जूम क्लास देवे कहीं अब इनको पता चलेगा अच्छी बात नहीं है जो बच्चे क्लास नहीं दे रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। अब एग्जाम में पता चलेगा और ये मॉडल सनद जो है ये आपको जरूरी है कामयाबी के लिए पास होने के लिए। जो बच्चे इसको लाइटली लेते हैं वो नुकसान उठाएंगे। चलो जिगर ये आप कैमरा खोलो। ओके सर यासीन साहब Yes sir. सर मेरे आप ये नहीं हो ये थी शुका के ड्राम छुक हाँ शुका ये थी के ड्राम छुक सर मैं नैनीताल में हूँ। नानी हाल मैं बोलता हूँ जूम में हो के निकले हो जूम से। सर जूम में हूँ। चलो अल्लाह करे यहीं रहो जब तक टाइम हो जाए। तुम तो लोग चाखन वही किए वापस घर नो सर। चिमा घर का कोडमुत ना मैं चित्ती बासा सके जितने रेत में बासा तू वो मतलब माता माल से कुछ वर्ल्ड से चवार यार अच्छा हाँ वही तीमत थजी इज्जत है वही क्लास दीजिए रिजल्ट कैसे बेहतर है उन अच्छा पता मोल क्या वही ना तिमो दितनो तवज्जो ही की इमा ऐसे तिमन पता कि ये शुंगित आसम बिस्तर में वो छलने हो सिम दिमाग क्लास। चलो अच्छी बात है क्लास अटेंड करना चाहिए जहां भी हो बच्चा तो क्लास अटेंड करनी चाहिए है ना। जहरा जहरा बेटी किताब कहाँ है। ओके दानिया दानिया अच्छा प्रेजेंट यस सर ये रुतबा कौन है रुतबा ये आपकी क्लास की है रुतबा रोल नंबर 3। यस चलो अच्छी बात है ओके
यासिन साहब आप कैमरा ऑन करो समझ पर्दस मज कैमरा कर ऑन हाँ चौन दीदार करना बाज वारिया टाइम को नमाज का पढ़ना कि ना सर बेटा क्या बाज नमाज पढ़ा यस सर करो पढ़ता और हूँ। दूसरे ये हैं ये मेरे दूसरे रफीक हैं शफीक हैं वहीब साहब मैं इसको आज दूसरी बार शायद मैंने देखा है वहीब है ना नाम वहीब अशरफ यस सर। अब आप अच्छे बैठे हो बेटा आप कंटिन्यू क्लास देना ठीक है जिगर ठीक है सर। और नमाजों की पाबंदी करना गर्ल्स आपको भी कहता हूँ नमाजों की पाबंदी करना पर्दे की पाबंदी करना जिगर ये दुनिया फानी है दुनिया खत्म होने वाली है अब क़यामत को कुछ दिन रह गए डरना नहीं एक दो दिन नहीं कुछ महीने हैं अभी इसलिए तैयारी करो आखिरत की तैयारी करो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी हिदायत करे सबको हिदायत करे उम्मत पर फजल करे हैं ठीक है ना तो आज इतना इंशाअल्लाह कल को फिर मिलेंगे कल आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़।